بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان مرتا ہے، جیسے ہی انسان کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے، اس وقت سے لے کر حشر کے قائم ہونے تک جو قبر کی زندگی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ پھر حشر میں جب انسان اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن سے لے کر تا ابد ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اسے عالم حشر کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو قبر کی زندگی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب قبر کی زندگی میں ہی کافروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تکالیف برداشت کرنی ہوں گی، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلمان قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے، انہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے وہ لذت حاصل کریں گے اور اس لذت کو محسوس بھی کریں گے۔ اب بعض معترضین نے یہ سوال کیا کہ بھائی میت بے جان چیز ہے، اور بے جان چیز کسی چیز کا علم نہیں رکھتی، کسی چیز پر شاہد نہیں ہوتی، کسی چیز کو جانتی نہیں ہے، تو کسی چیز کو محسوس بھی نہیں کر سکتی، تو پھر میت کو عذاب دینے کا اور اس کو ثواب کی وجہ سے، جزا کی وجہ سے لذت حاصل کرنے کا کیا معنی؟ تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو اللہ رب العزت اس وقت ایک مخصوص مقدار میں انسان کے جسم میں روح منتقل فرما دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب کو محسوس بھی کر سکیں گے، عذاب کی تکلیف کو بھی محسوس کر سکیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی لذت بھی محسوس کر سکیں گے۔ یہ تو ہو گیا ایک احتمال۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت روح کو کسی اور عالم میں رکھے اور اجسام کسی اور عالم میں، مطلب قبر میں ہوں گے، تو اس وقت ان دونوں کا آپس میں ربط ایسا ہوگا، دونوں کا آپس میں تعلق ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسان کا جسم عذاب کو بھی محسوس کرے گا، تکلیف کو بھی محسوس کرے گا، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی لذت کو بھی محسوس کرے گا۔ مثال کے طور پہ شہداء کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ وہ پرندہ نما، ایک چڑیا نما جو ہے پرندہ ہے، پرندوں کی شکل میں جو ہے ان کی روح ڈال دی جاتی ہے، جس کی وہ جنت کے باغات میں پھرتے ہیں، انسان کا جسم وہیں ہوتا ہے۔ بہرحال، اور پھر قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اس کی متعدد جگہوں پر صراحت آئی ہے۔ مثال کے طور پہ آل فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح کو بھی ان پر آگ پیش کی جاتی ہے اور شام کو بھی آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر آگے اس کے بعد فرمایا کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی جو ہے اس پر جو ہے وہ آگ پیش کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ وہ قبر میں ہیں اور قبر میں ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مثال کے طور پہ سورۃ النوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ہم نے قوم نوح کو غرق کیا، پانی میں غرق کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ان پر آگ کا عذاب داخل کیا، ان کو آگ میں داخل کیا۔ اور پھر ایک حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کا جنازہ پڑھا کر رخصت ہونے لگے تو دیکھا کہ اس صحابی کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ فوراً اس کی گھر والوں کے پاس گئے تو گھر والوں سے پوچھا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اور تو اس میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ بکریاں چراتا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ اس وقت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر جو ہے، عام طور پر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر یہی حدیث نہیں اور بھی بے شمار احادیث مروی ہیں کہ جس سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ثابت ہے۔ آخری حدیث
مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔